السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ را تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے۔ ہفتہ واری اجتماع میں ہم سب کے مقدروں کی معراج کہ ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سماعت کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کی معرفت، تعظیم اصحاب کے ساتھ نصیب فرمائے۔ جتنی معرفت رسول نصیب ہوگی اتنا ہی عشق رسول نصیب ہوگا، اور معرفت اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب ہم کسی کو جانتے ہیں۔ جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں معرفت بہت کم نصیب ہو پاتی ہے یا نصیب ہی نہیں ہو پاتی ہے۔ گزشتہ جو نشست تھی اس میں غالباً 7ویں یا 8ویں قسط میں میلاد کے وقت، یعنی بوقت ولادت جب اللہ کے نور کا ظہور بشکل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سیدہ آمنہ کے گھر ہوا تو آپ نے جو عجائبات دیکھے اس کا کچھ ذکر چل رہا تھا، اور جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، اگر میں صحیح میرا قوت حافظہ رہنمائی کر رہا ہے، تو ہم سجدے پر پہنچے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوقت ولادت سجدہ فرمایا، اور پھر 3 باتوں پر بات غالباً وقت کی کہ تمام ہونے پر تمام ہو گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، دوسرا سجدہ کیا، اور تیسرا اپنی امت کو یاد فرمایا۔ یعنی یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولادت سے ہی اس کی فکر فرمائی ہے۔ سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ پھر میں نے ان کو دیکھا کہ نجاست اور آلائش اور غلاظت کا کوئی اثر ان پر نہ تھا، وہ طیب و طاہر بھی تھے، وہ طاہر و مطہر بھی تھے، بلکہ وہ تو جان طہارت تھے۔ بہرحال پھر بھی سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک تشت ہے چاندی کا، اور اس میں رکھ کر کے ان کو غسل دیا گیا ہے، اور غسل دینے کے بعد ان کا حسن اور بڑھ گیا ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ غائب ہو گئے۔ یہ عجائبات ہیں۔ یہ چیزیں سن کر اور جان کر اور یقین کر کے ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ ہم کلمہ کس کا پڑھ رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی آئے ہیں، کسی کے آنے پر ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام بھی بہت شان والے لوگ ہیں، جو دوسرے انبیاء کرام بھی ہیں، لیکن ان کی ولادت کے وقت بھی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ ان کی ولادت کے وقت تو کچھ باتیں ہوئی ہیں، لیکن اس کا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن یہاں تو ایک تواتر ہے، ایک سلسلہ ہے معجزات کا، عجائبات کا ایک سلسلہ ہے۔ فرماتی ہے کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہوئے تو ظاہر سی بات ہے، ایک ماں کی ممتا کی گھبراہٹ فطری چیز تھی، میں گھبرا گئی۔ فرماتی ہے تو میں نے دیکھا کہ بادلوں میں ہنہنانے کی آواز جیسی آتی ہے، اور ایک آواز آتی ہے کہ ان کو مشرق مغرب شمال جنوب دریا پہاڑ سمندر سب جگہ ساری مخلوق میں وہ سیر کرا دو، تاکہ ہر مخلوق پہچان جائے کہ اللہ کا محبوب تشریف لا چکا۔ سیر مخلوق پہ لوگ اب بھی سرگرداں ہیں کہ وہ گئے کیسے اور آئے کیسے۔ ارے جب وہ گئے تھے تو اس وقت 53 سال کی عمر تھی، اس پر تمہیں الٹیاں ہو رہی ہے، یہاں تو ابھی پیدا ہوئے ہیں اور سیر کائنات ہو گئی ہے، اور وہ بھی کتنے لمحوں میں ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے بہت دن تو نہیں بیتے تھے، لیکن کتنے لمحوں میں ہو۔ فرمایا کہ ساری روئے زمین کی سیر کراؤ ان کو۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح سے شام تک ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچتے تھے، اور یہاں چند لمحوں میں جانے سلیمان، اور وہ بھی کس وقت؟ ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں، تشریف ہی لائے ہیں۔ سب پہچان جائے ان کو، سب کو۔ اسی لیے کائنات کے ذرے ذرے نے ان کو پہچانا۔ اگر نہ پہچان سکا تو یا تو جاہل انسان ہے یا تو جاہل جن ہے۔ جاہل وہ نہیں ہے جس نے پڑھا لکھا نہیں ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ ان پڑھ ہے۔ جاہل وہ ہے جو اللہ رسول کو پہچان نہ سکے۔ جہالت یہ ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اور آپ علماء سے سنتے بھی ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے کے وقت کو دور جہالت کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ رسول کو جانتے نہیں تھے، اور اسلام کے بعد کے وقت کو دور ایمان اور دور اسلام کہا جاتا ہے۔
تو پتہ چلا جہاں اسلام اور ایمان ہوگا وہاں جہل نہیں ہوگا، اور جہاں جہل ہوگا وہاں ایمان اور اسلام نہیں ہوگا۔ تو ہمارے یہاں کوئی ان پڑھ تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے تو وہ جاہل نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جاہل ہیں جو اللہ رسول پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ رسول کی معرفت نہیں رکھتے۔ تو اسی لیے ان کو ذرے ذرے نے جانا، ذرے ذرے نے مانا، اسی لیے تو انہوں نے درختوں کو اپنے پاس بلایا تو درخت آ گئے، اشارہ کیا تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اور وہ معجزات کا سلسلہ ہے، وہ اس کے وقت پر بیان ہوگا۔ پھر فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ دیبا، اس زمانے میں یہ بڑا قیمتی کپڑا تھا۔ آج کل کے دور میں قیمتی کپڑے کیا ہیں وہ تو میرے ذہن میں نہیں آتا، لیکن اس دور میں مخمل اور دیبا یہ بڑے قیمتی کپڑے سمجھے جاتے تھے۔ اطلس، کم خواب نام سنے ہوں گے۔ اب شاید وہ کپڑے یا اس ٹائپ کے کپڑے دکھائی نہیں دیتے، اب تو اس کی جگہ جینس اور خدا جانے کیا کیا کپڑے ایجاد ہو گئے، لیکن اس وقت تو بہت یہ قیمتی کپڑے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ دیبا میں وہ لپٹے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا تھا۔ ایک خیال تو یہ آنا تھا کہ ہمارے گھر میں تو تجوریاں ہیں ہی نہیں، چابیاں اس کے گھر میں ہوتی ہیں جس کے گھر میں خزانے کی تجوریاں ہوتی، خزانے تجوریاں میں رکھے جاتے، تو تجوریاں ہے ہی نہیں، اور اگر تجوریاں ہو بھی تو پہلے دن کا بچہ چابیوں کا گچھا تھوڑی اٹھا سکتا ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت ہمارے آقا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا تھا، اور غیب سے آواز آ رہی تھی کہ اللہ کے محبوب نے اللہ کے خزانوں کی کنجیاں حاصل کر لی، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اور کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ سارے مشاہدات دیکھیں، اور بھی مشاہدات کی ایک طویل فہرست ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو چیزیں بیان میں رہ جا رہی ہیں اس کو کبھی تحریر میں آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کر لیا جائے گا، کیونکہ ساری باتیں نہیں آ سکتی کہ ہمیں ربیع الاول شریف میں پہنچنے تک سیرت کا تقریباً پورا باب مکمل کر دینا ہے، اختصار ہی میں صحیح، اور چونکہ تبلیغی دوروں کی وجہ سے غیر حاضریاں بھی کافی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ہم جتنا کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے اتنا کر لیں۔ یہ عجائبات دیکھیں، پھر ان عجائبات کے بعد جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان فرماتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب تشریف لائے، تو حضرت عبد المطلب آئے تو میں نے ان کو خوشخبری دی کہ مبارک ہو، آپ کے بیٹے کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ہاں، جب میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو سارے بت جو کعبۃ اللہ پہ تھے وہ سب گر گئے تھے، کعبۃ اللہ پہ 360 بت تھے، سب گر گئے حضور کی آمد، اور کعبہ جھوما اور کوہ صفا کی طرف جھکا، اور کوہ صفا کی طرف ہی سیدہ آمنہ کا گھر تھا، اور وہ زبان حال سے بولا کہ مجھے پاک کرنے والا آ گیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے کچھ اشعار پڑھے اور کہا کہ میرے یہ بیٹے کی بڑی شان ہوگی، بہت شان ہوگی میرے اس بیٹے کی، اور کہا کہ اس کا نام جو ہے
وہ میں محمد رکھتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا آپ کے دادا جان نے۔ لوگوں نے کہا عبد المطلب تمہارے پورے خاندان میں محمد نام کسی کا نہیں ہوا ہے، اوپر کی پشتوں میں بھی کسی کا نہیں ہوا ہے، نیچے کی پشتوں میں بھی جو آپ لوگوں کا بھی دور ہے اس دور میں بھی نیچے کہیں نہیں اوپر کہیں نہیں، یہ نام لائے کہاں سے؟ تو چونکہ یہ نام غیبی طور پر عطا کیا گیا تھا، سیدہ آمنہ خاتون جس وقت مراد سے تھی، خوشی سے تھی، اس وقت جو خواب میں بار بار بشارتیں ہوتی تھی اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ آخری نبی محمد تمہارے شکم میں تشریف لائے۔ حضرت عبد المطلب کو خواب میں بشارت دی گئی کہ جو بچہ تمہارے یہاں پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھنا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام زمین پر محمد ہے اور آسمانوں میں ان کا نام احمد ہے۔ تھوڑا یہاں اب نام محمد سے متعلق آگے بڑھنے سے پہلے کچھ باتیں سماعت کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو محمد ہے اس میں 4 حرف ہیں، اللہ کے نام میں بھی 4 حرف ہیں، محمد کے نام میں بھی 4 حرف ہیں، لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ میں 12 حروف ہیں۔ نام اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے، نام محمد میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب کسی نام پہ نقطہ ہوتا ہے اوپر تو پہلی بات تو یہ کہ وہ نام نقطوں کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ نقطے ہٹا دے تو نام بے معنی ہوگا، اس لیے جو بھی جن ناموں کے اندر نقطے ہوں گے تو وہ نام ہمیشہ نقطوں کا محتاج ہوگا۔ اللہ کا نام بھی نقطوں کی محتاجی سے پاک ہے اور رسول اللہ کا نام بھی نقطوں کی محتاجی سے پاک ہے۔ اوپر نہ نقطے ہوں تو نقطوں کا بوجھ نام پر آتا ہے، نہ اوپر نقطے ہیں نہ نیچے نقطے، نیچے کے نقطے سہارا دیتے ہیں، اوپر کے نقطے بوجھ بنتے ہیں، نہ کوئی نقطہ سہارا بن رہا ہے نہ کوئی نقطہ بوجھ بن رہا ہے۔ اب یہ جو محمد ہے اس کا معنی بنتا ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا، بہت زیادہ سراہا گیا، یعنی کہ بہت زیادہ تعریف کیا جائے گا نہیں، توجہ فرمائیں اس پر، بہت زیادہ تعریف کیا جائے گا نہیں، کیا گیا۔ تو یہ تعریف کب کی گئی؟ یہ تعریف کب کی گئی؟ کیونکہ نام تو پیدائش کے وقت رکھا جا رہا ہے نا، اور نام رکھنے سے پہلے تعریف ہو چکی، بعد میں جو تعریف کر رہے ہیں وہ تو اپنی بگڑی بنا رہے ہیں، لیکن پہلے تعریف ہو چکی، تو یہ ہوئی کب ہے؟ بہت زیادہ سراہا گیا، تعریف کیا گیا، تو یہ بات ہے کہ یہ تعریف ہوئی کب اور کیا کس نے؟ کوئی جانتا تو تھا نہیں، بظاہر کوئی ماننے والا بھی نہیں تھا، کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا، ابھی تو پیدا ہی ہو رہے، پیدائش کا دن، زیادہ سے زیادہ کسی نے کہا پیدائش کے وقت نام رکھا، کسی نے کہا 7ویں دن نام رکھا، اس سے زیادہ تو بات نہیں ہے۔ 7 دن میں کون جانتا ہے، کون پہچانتا ہے؟ تعریف کیا گیا تو کیا منظر کشی کی جا رہی ہے۔ کائنات جب بنی نہیں تھی ایک حسن تھا، ایک عشق تھا اور کوئی نہیں تھا۔ تو اس عشق نے حسن سے عشق کیا، اور اس عشق نے جب حسن کی حمد کی، حمد کی حمد کی حمد کی، اس عشق کی طرح کوئی حسن کی حمد نہیں کر سکتا تھا، تو جب اس نے حمد کی تو وہ احمد نام رکھا گیا۔ لیکن جو حسن تھا تو جب عشق نے اس کی حمد کی تو عشق کا نام احمد ہو گیا، لیکن جب حسن نے عشق کی تعریف کرنی شروع کی
تو اپنی شان کے مطابق حسن نے عشق کی اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اتنا سراہا کہ پھر اس کا نام محمد ہو گیا۔ جو حسن تھا وہ خدا ہے، جو عشق تھا وہ مصطفیٰ ہے۔ حسن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سارا حسن اسی نے پیدا کیا ہے۔ ہم اسی پر تو اندازہ کرتے ہیں کہ جب جس کو بنایا ہے اس کے حسن کا یہ عالم ہے، تو جس نے بنایا ہے اس کے حسن کا عالم کیا۔ آخرت اسی لیے تو بڑی پیاری ہے کہ اس حسن کا دیدار بھی ہوگا جسے خدا کہتے ہیں، اور اس عشق کا دیدار بھی ہوگا جسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں ان کو عاشق نہیں کہہ رہا ہوں، عشق کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ عاشق تو کائنات ہوئی ہے، مصطفیٰ جان رحمت تو سراپا عشق ہے، سراہا، اور پھر ان کو بہت سراہا گیا۔ ان کی تعریف قرآن میں تو آئی، توریت میں ان کی تعریف، زبور میں ان کی تعریف، انجیل میں ان کی تعریف۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مذہب جو بنام مذہب پرانا ہے، یعنی آسمانی مذاہب سے کسی کے بھی اگر تار ملتے جلتے ہو، بعد میں اگرچہ بگڑ گئے ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی تار ملتے جلتے ہوں، تو ہر مذہب کی کتاب میں رسول اللہ کا ذکر موجود ہے کسی اعتبار سے۔ بلکہ ہمارے یہاں جو ہندوستانی کلچر میں مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کے یہاں جو شادیاں ہوتی ہے، تو اس میں بھی اخیر میں نام محمد پڑھا جاتا ہے۔ سنسکرت زبان میں محمدہ 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 پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں کیا یہ جاتا ہے کہ جس وقت نام محمد آتا ہے تو ڈھول کی آواز تیز کر دی جاتی ہے اور لوگ چیخ پکار تیز۔ کبھی میں تو یہ نہیں کہتا کہ آپ سنیں، لیکن اگر آپ کا تحقیق کا ذہن ہے تو کبھی آپ اس پر غور کیجئے گا۔ یعنی کہ آدم پر بھی حوا نام محمد سے پہلے حلال نہ ہوئی، اور آج بھی جو لوگ کلمہ نہیں پڑھتے وہاں بھی کہیں نہ کہیں نام محمد کا تصور موجود ہے۔ آپ تحقیق کر کے دیکھ، تو یہ نام کی بڑی بات۔ اسی لیے جن کے یہاں بیٹا نہیں ہوتا وہ بیٹے کے متمنی ہیں، بیٹوں کی پیدائش کا ایک راز بتا دیتے ہیں جو اہل عشق کے یہاں ہے۔ بہت ساری چیزیں مائک پہ بتانے کی نہیں ہوتی کیونکہ لوگ اس کو ہضم نہیں کر پاتے، لیکن جب وہ شاک موجود ہو تو کچھ چیزیں بتائی جا سکتی ہے۔ تو میں کچھ بتا دیتا ہوں۔ جو چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں بیٹے پیدا ہوں، تو ہمارے بزرگوں نے، صوفیہ صافیہ نے لکھا، فرمایا کہ اگر بیوی مراد سے ہو یا خاتون مراد سے اور خوشی سے ہو، اس وقت سچی نیت کر لے کوئی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام میں محمد ہی رکھوں گا، سے نیت کرتے انشاءاللہ بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ اس لیے پہلا نام بچوں کا محمد رکھیں، پھر پہچان کے لیے جو چاہے رکھیں، یہ بہت مجرب ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس نے میری محبت میں برکت کے لیے اپنے بچے کا نام محمد رکھا تو وہ بچہ بھی بخشا جائے گا اور اس کا باپ بھی بخشا جائے گا۔ اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا محمد نام کا جو بندہ، ایک تو ایسے رکھ لیا محمد نام، محمد رکھ، لیکن جس نے حضور کے عشق میں اور برکت کے لیے نام محمد رکھا، تو جس کا نام عشق اور برکت کے لیے محمد رکھا گیا نسبت رسول کی بنیاد پر۔ دیکھیے بہت سارے لوگ تو نام ہے اس لیے رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ عشق کی بنیاد پہ رکھتے ہیں برکتیں انہیں ملنا ہے، جو برکت کی بنیاد پہ رکھتے ہیں برکتیں انہیں ملنا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کے باپ نے یا خاندان میں عشق کی بنیاد پہ برکت کے لیے نام محمد رکھا، تو وہ محمد نام کا شخص جس دسترخوان پر بیٹھے گا انشاءاللہ کبھی کھانا گھٹے گا نہیں، اور جس محفل میں رہے گا اس محفل میں برکت رہے گی۔ اس لیے اس نام کی بڑی تعظیم کی جانی چاہیے۔
بلکہ اگر کسی کا نام محمد ہو اور اس کے بارے میں کوئی برائی سے ذکر کرنا ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ محمد نے ایسا کیا اور محمد بھائی نے ایسا کیا، معاذ اللہ، ایسا نہیں، پھر اس کا کوئی دوسرے انداز سے کر دیا کرے۔ جیسے ایک شخص ہے، اس کا نام محمد ابن عبد الوہاب ہے، تو ہم لوگ جب بھی اس کی بدعقیدگی بیان کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ محمد نے کہا، ایسا نہیں کہتے۔ ہمارے بزرگوں نے شروع دن سے ابن عبد الوہاب، ابن عبد الوہاب، ابن عبد الوہاب، یعنی محمد کہہ کر ہم کسی کی برائی کرنے سے پرہیز کریں، اس کی برکت آپ کو ملے گی۔ بھئی اس مخلوق میں یہ نام سے بڑا نام ہے کس کا؟ میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں اس نام کا احترام کر کے دیکھیں۔ ہمارے بہت سارے اسلاف تھے جو کبھی بے وضو نام محمد نہیں لیا کرتے تھے، آپ کر کے دیکھیں پھر اس کی برکت۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جو پریکٹیکل ہے، اس کی برکت آپ دیکھیں۔ جب وضو نہ ہو تو حضور کو القاب و آداب سے پکارا کریں، اور حضور کا نام باب وضو لیا کریں، یعنی جو اصل حضور کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات پھر کہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جب ان کے نام نامی سے کیا جائے تو ڈائریکٹ محمد نہ کہا جائے، القاب و آداب کے ساتھ کیا جائے، یعنی معاذ اللہ یہ نہیں کہا کہ محمد نے ایسا کیا، محمد حضور کے لیے نہ، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ یا رسول اللہ اگر میں ہزاروں مرتبہ مشک اور گلاب سے اپنے منہ کو صاف کر لوں تو بھی میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ میں آپ کا نام محمد لے سکوں۔ ہمارے بہت سارے اسلاف تو گفتگو میں نام محمد لینے سے بھی احتیاط کرتے تھے، اور جب نام لیتے تھے تو پورا وجود کانپ جاتا تھا، ان کے رونگٹے کھڑے ہو، یہ عشق کی نشانی تھی۔ بات آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یاد آ گئی، بہت خوبصورت سی بات ہے۔ سلطان محمود غزنوی بیت الخلا جا رہے تھے، رفع حاجت کے لیے ٹوائلٹ جا رہے تھے۔ ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا، تو بیت الخلا میں پانی بادشاہ تھے، پانی رکھوانا تھا، او ابن ایاز، او ابن ایاز ذرا پانی رکھ دو بیت الخلا میں۔ ایاز نے سنا تو تڑپ گئے کہ بادشاہ شاید ناراض ہے، اس لیے کہ ناراضگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ناراضگی کے اظہار کی وجہ کہ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کا نام نہیں لیتے، ایک تو جس کی تعظیم کرتے اس کا نام نہیں لیتے، ایک تو جس سے ناراض ہوتے اس کا نام نہیں لیتے۔ یہ بھی عجیب دستور ہے، دستور ناراضگی بھی جدا ہے، دستور عشق بھی جدا ہے۔ کیسا لگتا شاید بادشاہ ناراض ہیں اس لیے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا۔ بادشاہ گئے بیت الخلا کر کے وضو کر کے باہر نکلے، ایاز کا چہرہ اترا، چھوٹا سا چہرہ اترا ہوا۔ ایاز بھی دل سے چاہتے تھے محمود کو، اور محمود بھی دل سے چاہتے تھے ایاز۔ اگرچہ یہ وزیر اور بادشاہ تھے، غلام اور آقا تھے، لیکن ان کے عشق کی داستان مجھے لیلا مجنوں سے کچھ کم نہیں لگتی۔ اسی لیے اقبال جیسے کو اپنے شعر میں کہنا پڑا، نہ تو عشق میں رہی گرمیاں، نہ تو حسن میں رہی شوخیاں۔ اقبال کا شعر، نہ تو عشق میں رہی گرمیاں، نہ تو حسن میں رہی شوخیاں، نہ تو غزنوی میں تڑپ رہی، نہ تو خم ہے زلف ایاز میں۔ اب بتائیں، غلام اور آقا کے عشق کو بیان کیا جا رہا ہے، تو محمود کہ اس انداز پر ایاز کا چہرہ اتر گیا۔ حضرت ایاز کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر بادشاہ نے کہا کہ ایاز، تمہارے چہرے پر میں کچھ آج پریشانی کے آثار دیکھ رہا ہوں، کہاں جہاں پناہ اگر جان بخشی ہو تو ایک جملہ کہہ دوں گا۔ کیا غلام زادے سے آپ ناراض ہے، اس کا نام نہیں لیا؟ سلطان کے چہرے پہ تبسم کھیلنے لگے، کہنے لگے ناراض کیسے ہو سکتے تھے؟ دراصل یہ تھا بیت الخلا جا رہے تھے، وضو نہیں تھا، اور تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، نام محمد بے وضو کیسے لے سکتا ہوں؟ میں نے نام محمد کبھی بے وضو نہیں لیا، یہ نام کی برکت ہے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ بھی تھا، جب سونے لگتے تھے تو اپنے دل کے حصے پر اور آنکھوں پر محمد لکھ کر سویا کرتے۔
جب لوگ انتقال کرتے تھے تو ان کے کفن پہ نام محمد لکھا کرتے. خلیفہ اعلی حضرت علامہ جمیل الرحمان صاحب نے بھی لکھا ہے، انہوں نے اپنے کسی کلام میں کہ رکھو لحد میں جس دم عزیزو، پڑھ کر سنانا نام محمد، پڑھتی درود دوڑے گی حوریں، لاشا جو لے گا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد. آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. بچوں کا نام محمد رکھو لیکن پکارنے کے لیے کچھ اور رکھ دیا کرو. میں نے بہت سارے ایسے بزرگوں کی صحبت پائی جنہوں نے محمد نام کے لوگوں کو زمین پہ بیٹھنے نہیں دیا. نہیں تمہارا نام محمد ہے. جب عشق معراج پاتا ہے تو اس طرح، آج تو سب خود ہی مہادیو بنے ہوئے ہیں اللہ ماشاء اللہ، کوئی کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، سب سے بڑا میں ہی ہوں. ہمارے اسلاف تھے، ایک صوفی بزرگ کے ساتھ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، غالباً سیکنڈ کلاس میں سفر تھا، میری عمر زیادہ نہیں تھی، اور واقعی صوفی تھے. وہ اسٹیشن پہ مل گئے تھے. اب مجھے خیال آتا ہے کہ میں اجمیر شریف سے ہی کہیں جا رہا تھا، کہاں جا رہا تھا وہ یاد نہ رہا، لیکن سفر اجمیر محلہ کا تھا. میں تو اپنی سیٹ میں نے سنبھال لی. ٹی سی آیا تو آنے کے بعد وہ صوفی صاحب، واقعی جو دیکھیے صوفی کا مطلب جو وہ کپڑے اور ٹوپی اور الاں اور فلاں اور ڈھما نہیں ہوتا. صوفی کا مطلب ہوتا ہے دین آپ کی شخصیت میں داخل ہو جائے اور آپ دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جائیں، اسی کا نام ہے تصوف. اس کو اور آسان کر کے دو جملے میں کہہ دوں تو یہ صوفی خدا کو راضی کرتا ہے اور مخلوق کی خدمت کرتا ہے. یہ دو کام جسے کرتے دیکھو سمجھ لو. صوفیہ کبھی بکتے نہیں ہیں، صوفیہ ہمیشہ خریدتے ہیں. جو بکے وہ صوفی کہلانے کا حقدار نہیں. صوفی کو میں جانتا ہوں، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء صوفی تھے. بادشاہ نے کہا آپ سے ملنے آنا چاہتا ہوں، فرمایا دو دروازے خانقاہ میں اسی لیے ہے، ایک سے تو آئے گا، دوسرے سے میں چلا جاؤں گا. ایک صوفی کو میں جانتا ہوں کہ رام نانپارا کے نواب نے کہا تھا ذرا ہماری تعریف کر دینا، تو اس صوفی نے کہا تھا کہ میری زبان اور کسی سیاسی لیڈر کی تعریف کرے. بہت بڑا نذرانہ دوں گا، کہو تیرے نذرانے کیسی کی تھے. جو نبی کی نظر میں آ جاتا ہے اسے نذرانے سے کیا. وہ پریشر بنایا اس صوفی پر کہ نہیں میں تو بڑا سیاسی لیڈر نواب ہوں، میں تو لکھوا کے رہوں گا. وہ بھی کہ صوفی ڈرتا بھی نہیں ہے، نہ صوفی ڈرتا ہے، نہ صوفی جھکتا ہے، نہ صوفی کرپٹ ہوتا ہے. جو سچا صوفی جو دل محبوب کو دے دے، وہ صوفی نے قلم اٹھایا. وہ صوفی کیا تھا؟ وہ اپنے زمانے کے دور کا صوفیوں کا سردار تھا. اگر کوئی مجھ سے اس صوفی کے بارے میں پوچھے تو میں کہوں گا وہ اپنے دور کا منصور تھا، وہ اپنے دور کا سرمد تھا، وہ اپنے زمانے کا جنید تھا، وہ اپنے دور کا بایزید تھا، وہ اپنے زمانے میں نائب غوث الورا تھا. جب پریشر بنا کہ میری تعریف کرے تو کہا صوفی کی زبان کسی سیاسی لیڈر کی تعریف نہیں کر سکتی. جب پریشر بنا تو پھر قلم اٹھا لیا، قلم اٹھایا تو پھر لکھا. نان پارا کا نواب پریشر بنا رہا تھا. یہاں نوابوں کی کوئی حیثیت نہیں، جس کو یار کی پہچان ہو جائے تو پھر ہاں نواب وہاں ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں. صوفی ایک ہی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہیں نہیں. صوفی ایک ہی بارگاہ میں جھکتا ہے اور کہیں. وہ اللہ رسول کی بات اور لکھا بہرحال اس صوفی نے. میں اپنے عنوان سے ہٹ نہ جاؤں.
لکھا وہ کمال حسن حضور ہے. یہ صوفی کی بولی ہے. نان پارا کا نواب کہہ رہا ہے میری تعریف کر، اور وہ قلم اٹھا کے لکھ رہا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور مکتے میں کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا. جو سونا دیکھ لے وہ پیتل پر کب دھوکہ کھایا. ہماری جماعت میں ایسے ایسے صوفیہ موجود ہیں، ہم کہاں کسی کو گنتے ہیں یار. ہمارا مزاج بڑا اونچا ہے، کیونکہ ایسے اونچے لوگوں سے ہمیں نسبت حاصل، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے. وہ صوفی کہہ رہا ہے کیا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. صوفی اتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے کہ وہ پارے نہ کو بھی کس شان سے ادا کرتا ہے. کیا پڑھا لکھا تھا وہ صوفی. نان پارا والے نے کہا کہ لکھ میری شان، نان پارا کو پلٹ کر کے پارے نہ کر دیا. مطلب کیا؟ میں کسی کی تعریف کروں گا سیاسی لیڈر کی، کروں مدح اہل دول رضا. اور جو دنیا کے لیے سب دوڑ بھاگ کر رہا ہے، دنیا میں بک رہے خرید، میں اس کی تعریف کروں. پڑے اس بلا میں میری بلا، میری بلا اس بلا میں گرفتار ہو جائے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہوں، انہی کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان. روٹی کا ٹکڑا ہے میرا دین. کہ سیاسی لیڈروں کی تعریف کر کے روٹی کے ٹکڑے کے لیے دین بیچ دوں؟ نہ، یہ نہیں ہو سکتا. میرا دین پارے نان نہیں لکھا، دشمنیاں مول لے لکھا. اور یاد رکھنا وہ صوفی ہی کیا جس کے لوگ دشمن نہ ہو. اس لیے کہ جب آپ حق کہیں گے تو آپ کے دشمن تو ہوں گے. تو اعلیٰ حضرت کے بہت دشمن بنے لوگ، نواب بھی بنے اور عوام بھی بنے، لیکن اس قلندر کو کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ اس کی ایک ہی دھن تھی، یار راضی ہو جائے باقی سب ٹھیک ہے. اس نے یار کو راضی کیا، ساری دنیا آج اس کی ڈنکے بجا رہی ہے. اس کا نام اہل حق کی پہچان ہو گیا. اس کے شہر کو لوگوں نے اہل حق سے منسوب کرنا شروع کیا. محفل میں اس کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ان پڑھ بھی جھوم اٹھتے ہیں. شاعر محنت کرتے کرتے، خطیب محنت کرتے کرتے تھک جائیں، اگر عوام جہاں ٹس سے مس نہ ہو پھر وہاں شروع کر دیجیے. جو سمجھتا ہے اس کی زبان بھی سبحان اللہ کہتی ہے، جو نہیں سمجھتا اس کی زبان بھی سبحان اللہ کہتی ہے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی بندہ مقبول ہو جاتا ہے یار کی بارگاہ. دور نکل گئی بات. سلطان محمود غزنوی کے بعد وہ صوفی کا ذکر کر رہا تھا جو مجھے مل گیا تھا. تو ٹکٹ چیک کرنے کے لیے جو بندہ آتا ہے، وہ ٹکٹ چیک کرنے کے لیے، یہ اس دور کی بات ہے کہ جب آئی ڈی وائی ڈی کا سسٹم بھی نہیں تھا. ہم نے اس وقت بھی ٹرین میں سفر کیا ہے جب آئی ڈی کا سسٹم نہیں تھا. مجھے یاد آتا ہے کہ پلین میں بھی اس وقت سفر کیا جب تب اس وقت بھی آئی ڈی کا سسٹم نہیں تھا. تو آئی ڈی کا سسٹم تو تھا نہیں، تو وہ لائٹ وائٹ جلا کر کے وہ نام چیک کرتا تھا اور پوچھتا تھا آپ کا نام کیا ہے، تو بولنا پڑتا تھا میرا نام کیا ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے تھے نام کچھ اور ہوتا تھا اور سفر بھی کر لیتے. آئی ڈی کا سسٹم نہیں تھا.
تو جو صوفی صاحب اوپر بیٹھے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو اوپر تھے، یہ تو جناب نیچے تھے. تو اس نے کہا میرا نام محمد ہے. یقین جانے مجھے وہ منظر یاد ہے، انہوں نے چھلانگ لگائی نیچے صوفی صاحب، اور جب چھلانگ لگائی ہے تو میں حیران ہو گیا کہ کیا وجہ بنی. اور ٹی سی بھی جو تھا وہ ٹکٹ چیک کرنے والا بندہ، وہ بھی اس پہ بھی تھوڑی سی حیرانگی بھی لگی. ان کا چہرہ بہت وجیح تھا اور زلفیں ان کی تھی، مجھے یاد آتا ہے، اور سر پہ ابوالعلائی ٹوپی تھی ان پہ، جو عام طور پہ سلسلہ ابوالعلائی کے لوگ جو لگاتے. تو میں بھی حیران ہوا. بہرحال وہ تو چلا گیا. اس کے بعد اس صوفی صاحب نے کہا میرے بھائی اب آپ اوپر جائیں. اس نے کہا اب یہ بھی اجمیر شریف میں عام طور پہ آپ تو جانتی ہیں کہ سفر شروع کرو تو اکثریت مسلمانوں کی ہوتی ہے ٹرینوں میں، کیونکہ اکثر زائرین ہوتے ہیں، بہت کم دوسرے لوگ ہوتے ہیں. تو کہا کہ حضرت یہ سیٹ میری ہے اور وہ آپ کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں چلا تو گیا تھا لیکن جب مجھے پتا چلا کہ تمہارا نام محمد ہے، اب یا تو آپ اوپر جائیں گے یا پھر میں وہاں اوپر نہیں جاؤں گا. میں کہیں بیٹھ کر سفر کر لوں گا، میں اوپر نہیں جاؤں گا کیونکہ تمہارا نام محمد ہے. جس کا نام محمد ہے میں اس کے اوپر سو نہیں سکتا. اور انہوں نے جب یہ بات کہی تو میرا دل مچل گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو اس بندے کو جس کا نام کہ اگر آپ کو اوپر جانے میں کوئی دقت ہو تو میں صوفی جی کو یہ سیٹ دے دیتا ہوں، میں جو وہ چلا جاتا. لیکن یہ جملہ کہہ تو دیا لیکن میں بھی پھنس گیا. میں کہا ابھی تو یہ تعظیم کے گر سیکھ رہے تھے تو میں بھی کیوں جاؤں. میں نے کہہ تو دیا لیکن بہرحال پھر یہ ہوا کہ وہ اوپر چلے گئے اور پھر صوفی جی اور ہم لوگ نیچے ہی رہے. اس دن مجھے ایک چیز سیکھنے کو ملی کہ یہ عشق کے دروازے یوں ہی نہیں کھلتے جب تک محبوب کی نسبتوں سے ادب نہ ہو. تب میں نے بہت دیر تک مجھے نیند نہیں، بلکہ مجھے نیند ہی نہیں آئی. میں سوچتا رہا کہ جو بندہ ایک ایسا اجنبی انسان جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، جس کا نسب نہیں پتا، جس کا علاقہ نہیں پتا، جس کا جو ہے وہ کچھ نہیں پتا، بس ٹرین میں ملاقات ہے اور نام محمد کی بنیاد پہ یہ بندہ اتنی تعظیم کر رہا ہے. تو نام کی بنیاد پہ یہ اتنی تعظیم کر رہا ہے. اگر واقعی کوئی اللہ والا یا نسبت والا یا کوئی رسول اللہ کے گھرانے والا یا صحابہ کے گھرانے والا اس بندے کو ملتا ہوگا تو یہ کتنی تعظیم کرتا ہوگا. اس دن ہمیں یہ چیز دنیا سیکھنے کی چیز ہے، زندگی بھر آدمی سیکھتا ہے. تو نام محمد پہ بات چل رہی تھی. ہمارے بزرگوں نے کبھی نام محمد بے وضو نہیں لیا، بلکہ ہمارے بزرگوں کا تو ایک طریقہ بھی میں نے دیکھا ہے بڑوں کا، جب ان کی محفل میں کہ جب نام محمد آتا تھا تو وہ گردن جھکا لیتے اور گردن جھکا کر محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے یہاں تو انگوٹھا چومنے کی نسبت بڑی پرانی ہے. جب میں نے چند بزرگوں کو نام محمد پر سر جھکاتے دیکھا تو مجھے فوراً انگوٹھا چومنے کی حکمت سمجھ میں آئی کہ جب نام محمد پر انگوٹھا چومتے ہیں تو چومنا بھی ہو جاتا ہے اور سر خود بخود جھک بھی جاتا ہے. جب انگوٹھے چومے جائیں گے تو سر خود بخود جھکے. کائنات انسانی میں سب سے پہلے انگوٹھا جس نے چوما وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور اس امت میں سب سے پہلے جس نے انگوٹھا چوما وہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق تھے. اور آج بھی انگوٹھا چوما جا رہا ہے. کسی ایک کالج کے طالب علم نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ لوگ انگوٹھا کیوں چومتے ہیں؟ میں نے کہا نام محمد پر چومتے. کیوں چومتے؟ کہا کہ ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرشتے اس کی زیارت کرتے تھے. تو حضرت آدم نے کہا کہ مولا یہ کیا ہے کہ یہ تو زیارت کرے اور میں نہ کر سکوں. مجھے بھی تو وہ نور دکھا، نور محمدی دکھا صلی اللہ علیہ وسلم.
تو میں کہ ٹھیک ہے اپنے ناخنوں کو دیکھیں، ہم اس میں اس نور کی تجلی کو ظاہر کرتے. تو ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے. اور اگر انگوٹھا چومنے کی تفصیل آپ کو دیکھنی ہے تو منیر العین امام اہل سنت کا رسالہ پڑھ لیں، آپ کے 7 طبق روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت زبردست رسالہ ہے. مجھے پھر بھی تقریباً 15-16 سال ہو گئے مجھے پڑھے ہوئے، لیکن اس کے مضامین میرے ذہن میں اس وقت ہیں اور الحمدللہ میں اس پہ بول سکتا ہوں. لیکن ابھی یہ اچانک عنوان آیا تو میں انگوٹھا چومنا اس آج کی محفل کا عنوان نہ تھا، نام محمد آ گیا تو اس پر یہ جب وہ ضمناً بات آ گئی میں کہہ کے آگے بڑھوں. پھر ورنہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے کہ پھر اہتمام کے لیے چھوڑ دو تو پھر وہ چھوٹ ہی جاتی ہے. بات آ گئی تو کر لیتے ہیں. تو ناخنوں میں نور محمدی ظاہر ہوا تو فرط محبت میں آپ نے اس کو چوم لیا. اور صدیق اکبر کے چومنے کا واقعہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بوقت اذان اپنے حجرے کے پاس تشریف فرما ہوتے اور جب سیدنا بلال حبشی اذان پڑھتے تھے تو نام محمد آنے پہ حضور کو دیکھتے اور صحابہ کرام جو موجود ہوتے تھے وہ جمگٹا بنا کر کے حضور کو تکتے رہتے تھے. تو جب نام محمد آیا تو صدیق اکبر نے انگوٹھا چوم کر آنکھوں سے لگا. حضور نے مسکرایا. تو جب اذان ہو گئی مکمل تو لوگوں سے پوچھا کہ میرے ابو بکر نے کیا کیا تم نے دیکھا؟ تو کہا جی دیکھا. کہا جو یہ کرے گا میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. آج تک وہ بات چلی آ رہی ہے انگوٹھا چومنے کی. تو یہ بات میں نے اس کو بیان کی تو کہا بات تو سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے آپ نے دلیل دے دی، لیکن ان کو نور محمدی دکھا. ان کو آدم علیہ السلام کو نور محمد انہوں نے چوما اور رخ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صدیق اکبر کو دکھا تو انہوں نے بھی چوما. آپ کو کیا دکھتا ہے؟ کہا یہ بات اب تم آئے ہو لائن میں صحیح ٹھیک. میں کہا حج کیا ہے؟ نہیں کیا. ارکان حج جانتا ہے؟ ہاں جانتا ہوں. میں کہا کیا کیا ہے؟ بولا وہ احرام ہے، طواف ہے اور سب بتایا، اور شیطان کو کنکری مارنا ہے. تو میں نے کہا شیطان کو کنکری کیوں مارتے؟ بولے وہ ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے آیا تھا، وہ اپنی زبان میں کہہ رہا تھا، میں اس کو نقل کر رہا ہوں، بہکانے آیا تھا تو انہوں نے اٹھا کے کنکری پھینک کے مارا تھا. میں کہا ان کو بہکانے آیا تھا، ان کو دکھا تھا؟ ہاں دکھا تھا. میں نے کہا جو حاجی جاتے ہیں لاکھوں کنکری مارنے کے لیے مر جاتے ہیں، اس وقت یہ سب اتنا نہیں بنا تھا، اس وقت تو لوگ کنکری مارنے میں مر جاتے تھے بھگدڑ کے اندر. تو میں نے کہا کنکری مارنے میں لوگ مر جاتے تو کنکری مارتے کیوں ہیں؟ کیا شیطان دکھتا ہے؟ کیا ان کو بہکاتا ہے؟ بولے نہیں. میں کہا پھر کیوں مارتے؟ تو دکھنا ضروری ہے. میں نے کہا جب حضرت ابراہیم کو بہکا رہا تھا اور انہوں نے پھینک کے مارا تو ہم جو مارتے ہیں نہ ہمیں بہکا رہا ہوتا ہے نہ دکھ رہا ہوتا ہے، نہ ہم بیٹے کی قربانی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کیوں مارتے ہیں؟ ابراہیم کی ادا کو ادا کرتے ہیں. تو جب ادائے ابراہیم کنکر مار کے ادا ہو سکتی ہے تو ادائے آدم انگوٹھا چوم کر ادا نہیں ہو سکتی. یہ بات ہے. اس لیے ہمیں بھی اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. بہت ساری چیزیں لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو کہتا ہے عشق ہے ہی وہ چیز، عاشقوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دیوانوں کا مذاق لوگوں پہ توجہ نہیں کرنا چاہیے. محفل کتنی بڑی ہو، ہم اپنے محبوب کا جب ذکر آئے تو سراپا ادب بنے، انگوٹھا چوم لے یا سر جھکا لے، اظہار تعظیم ہونا چاہیے. نام محمد کی بڑی برکتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک واقعہ اور یاد آتا ہے کہ نام محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم امام غزالی بچپنے میں استاد نے پوچھا تیرا نام کیا ہے غزالی؟ تو کہا میرا نام، تجھے سب غزالی غزالی کہتے ہیں، خاموش رہے، چپ رہے، چپ رہے. ڈانٹ کھائی یا مار کھائی، لیکن دوسرے دن آ کر کے کہتے ہیں استاد میرا نام محمد ابن محمد ابن محمد. ابا کا نام بھی محمد، دادا کا نام بھی محمد، میرا نام بھی محمد. بیٹا کل ہی بتا دیتے یا مار کھانے سے پہلے بتا دیتے. کہا کہ میری امی نے مجھے نصیحت کی ہے کہ بیٹا
یہ نام محمد کبھی بے وضو مت لیا کر. تو میں نے ڈانٹ سننا تو گوارا کیا، لیکن نام محمد بے وضو لینا گوارا نہیں. ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیز بتانی ہوگی، حضور کی تعظیم، حضور کا عشق صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، کبھی اپنے جسم کے ڈھانچے پہ غور کرنا. اللہ نے انسان کو ہڈی کا جو ڈھانچہ ہے وہ بشکل محمد پر پیدا کیا ہے. کبھی غور کرنا. سر میم، ہاتھ ہا، کمر میم، دونوں پیر دال، محمد. اسی لیے اللہ جس انسان کو بھی جہنم میں ڈالے گا انسان کی شکل میں نہیں ڈالے گا، پہلے انسانی شکل چھینے گا، اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈالے گا. ہمارے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی فرماتے ہیں کہ جو بابوضو سوئے اور اس طرح سے، وہ جو طریقہ ہے، ہاں، تو جتنی دیر وہ اس طرح سے سویا رہے گا 70,000 فرشتے اس کے پاس آ کر درود پڑھیں گے، اور وہ سارے درود کا ثواب اس کو ملے گا جو اس طریقے سے سویا ہوگا. اب جتنی دیر بھی سو، جتنی دیر بھی لوٹو، یہ ہے. ایک پوری کتاب ہے کسی عالم نے لکھی ہے 70,000 فرشتے، اس میں یہ روایت موجود ہے. آپ کو چاہیے تو ہم دے دیں گے. کتنی بڑی بات. میں کہتا ہوں اگر 1 منٹ بھی جب وہ ہم اس طرح لیٹے رہے تو 70,000 فرشتے کتنے درود پڑیں گے. 10 منٹ لیٹے، اور اگر کسی کو عادت ہی پڑ جائے اس طرح سونے کی تو سبحان اللہ، واری نہیں آ رہی اس کی. یہ برکت ہے. تو نام محمد کی بڑی برکتیں ہیں. اپنے بچوں کا نام محمد رکھو اور حضور علیہ السلام پہ درود پڑھو، کثرت سے درود شریف پڑھو. آج میں اسی پر اپنی بات اب پوری کر دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ جو ہے وہ برائی کرتے تھے، حضور کی برائی کرتے، اور برائی کے درمیان کسی نے ان کی توجہ دلائی کہ تم برائی بھی کرتے ہو، بولتے محمد نے ایسا کیا، محمد نے ایسا کیا، محمد نے ایسا کیا. تو محمد کا مطلب تو وہی ہوتا ہے کہ تعریف کے قابل، یا جس کی تعریف کی جائے یا جو تعریف کیا گیا ہو. تو ان لوگوں نے، بدبختوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب ہم ان کو محمد نہیں کہیں گے بلکہ معاذ اللہ ان کو مزمم کہیں گے. تو یہ بات ان لوگوں نے کہی. ایک صحابی روتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسا ایسا کہتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو ان کے حال پہ، وہ کسی اور مزمم، کسی اور کو مزمم کہتے ہوں گے، میرے اللہ نے مجھے محمد بنا کر پیدا کیا. محمد نام کی بڑی برکتیں، بڑے راز ہیں اس کے اندر. ایک بات میں اور آپ کو کہہ دوں، حالانکہ دل نہیں چاہتا کہ بات اب جب وہ سمیٹ لوں، لیکن وقت پورا ہوا. کوئی بھی نام کسی کا بھی ہو، جب نام کٹے گا، نام جب کٹے گا تو بے معنی ہو جائے گا. جیسے اگر امین ہی لے لیں، اگر امین کی الف کاٹ دیں تو مین ہو جاتا ہے، بے معنی ہو جائے گا، خوبصورت نہیں رہے گا. میم بھی کاٹ دیں تو بھی بات نہیں بنتی. پھر یا کاٹ دے تو نون کا کیا معنی ہوگا. لیکن یہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے نام سے اگر الفاظ ہٹاتے جائیں تو بھی معنی نہیں بگڑتا. جیسے محمد کی میم ہٹا دیں تو کیا بچتا ہے، حمد. حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف. اور اگر ہا ہٹا دیں تو کیا بچتا ہے، مد. مد کہتے ہی بڑھانے کو. قرات میں آتا ہے نا بھئی، جو حروف پر مد ہوگا اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا، یعنی کہ حروف ہٹتے جا رہے ہیں، شان بڑھتی جا رہی ہے. مد کا مطلب ہوتا ہی بڑھانا. اور اگر وہ میم بھی ہٹا دیں تو دال بچتی ہے، اور دال کہتے ہیں دلیل کو. قد جاءکم برہان من ربکم. تو یہ حضور علیہ السلام کے نام کے، یعنی حروف کا محتاج نہیں ہے نام محمد.
جیسے مخلوق کے محتاج حضور نہیں ہے، ویسے ان کا نام بھی حروف کا محتاج نہیں. یہ حضور علیہ السلام کی شان. حضور علیہ السلام کے کم و بیش 1000 نام. جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، یہ ظاہری نام ہے 1000، اور مزید آپ کے بہت نام ہیں. کبھی انشاءاللہ وقت رہا تو ان میں سے چند نام ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے، ان کے معنی بیان کریں گے تاکہ آپ کو وہ بھی پتا چلے کہ حضور کے کتنے نام ہیں. پورے قرآن میں اللہ نے 4 مرتبہ نام محمد بیان فرمایا، لیکن کہیں بھی ان کو اے محمد کہہ کے نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جیسے یا آدم، یا نوح، یا سلیمان، یا داؤد، یا ایوب، ایسے یا کہہ کے نہیں کہا. قرآن کہتا ہے ایک مقام پر وما محمد الا رسول، محمد نہیں مگر اللہ کے رسول، ایک مقام. دوسرے مقام پہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن. ٹھیک، دوسرے مقام پہ یہ ارشاد فرمایا. یہ 2 مقام ہوئے. اور ایک مقام پہ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. 3 مقام ہو گئے. چوتھا مقام مجھے یاد نہیں آ رہا. ہاں نزل علی محمد، اللہ تعالیٰ نے، وہ میرے ذہن میں اس وقت زبان پہ نہیں آ رہا ہے. 4 مرتبہ 3 آیتیں میں نے بیان کر دی. چوتھی کہ ہم نے اپنے بندے خاص محمد پر قرآن کو نازل فرمایا. یعنی جو بھی بات بیان کی وہ اس تسلسل میں بیان کی کہ وہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، یعنی ان کو پکارا نہیں. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نام لے کر ڈائریکٹ جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں ویسے نہیں پکارنا چاہیے. ان کو جب بھی پکارنا چاہیے القاب و آداب سے پکارنا چاہیے. اور اس پر بھی ایک پورا رسالہ لکھا گیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مدد کے لیے بار بار پکارا، لیکن یا محمدہ کہہ کر کے پکارا، یا محمدہ کہہ کر کے پکارا. اور وہ اس طرح سے کہ یا محمدہ کا معنی ہوتا ہے یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائے، ہماری امداد فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس نام کی برکتیں ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرمائے. ایک مشورہ تھا جب بھی آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو پہلا نام محمد رکھیں، اور پہچان کے لیے پھر حسن، حسین، اور پھر اس کے بعد احمد رضا، عبد الرزاق، عبد الرحمن، اس طرح کے نام رکھیں. بلکہ ہو سکے تو عبد الرحمن جو نام رکھے تو اپنے بچے کو سکھائے بھی کہ جب کوئی تجھے رحمان کہہ کر کے پکارے اور تو فوراً اس کی اصلاح کرنا کہ مجھے رحمان نہ کہا جائے بلکہ عبد الرحمن کہا جائے. یہ بھی معاملات ہیں. جتنا علم کی طرف آؤ گے اتنی برکتیں نصیب ہوگی. تو آج بات اسی پہ پوری ہو گئی کہ ہمارے حضور علیہ السلام کا اسم گرامی ان کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ آئندہ جب نشست ہوگی تو اس میں ہم آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے اب رضاعت اور ان کے معصوم بچپن کے حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ.